له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال أحل الله البيع وحرم الربا. جمیع حاضرین کرام، تمام تعریف صرف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور ہماری آپ کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا ایک لمبا سلسلہ جاری فرمایا. ان سبھی انبیاء اور رسول پر درود و سلام نازل ہوں، خاص طور سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جن سے ہم اور آپ کو اسلام جیسی دولت ملی، جس پر عمل کر کے ہم اور آپ دنیا آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے جو آیت بیع و شراء سے تعلق رکھتی ہے، خرید و فروخت سے تعلق رکھتی ہے. آج چند باتیں ہم آپ کو بیع و شراء کے تعلق سے بتانا چاہتے ہیں. بیع جسے آپ خرید و فروخت کہتے ہیں، خرید و فروخت انسانی حاجت ہے، انسانی ضرورت ہے. اس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں چل سکتا، دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا، نہ کوئی گھر چل سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود، خرید و فروخت میں جو سود کا معاملہ ہے لین دین میں، اس کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تجارت کیسے کرنی ہے، تجارت کی قسمیں کیا ہیں، کون سی تجارت جائز ہے کون سی ناجائز ہے، احادیث میں کافی لمبی سی تفصیل ہے. قرآن مجید کی آیتوں میں بعض آیتوں میں اس کی توجیحات کی گئی ہیں، لیکن پوری تفصیل احادیث میں موجود ہے.
سود آپ سمجھتے ہیں، سود کی بھی مختلف قسمیں ہیں، لین دین میں کیسے سود ہو جاتا ہے جسے ہم اور آپ سود نہیں سمجھتے۔ ایک چیز نقد ہو، دوسرے ادھار ہو، نقدہ نقد دونوں چیزیں ہوں، اگر گیہوں کا تبادلہ گیہوں سے ہو، نقد ہو تو درست ہے، اگر ادھار ہو جائے تو سود ہو جائے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، آپ نے کسی کو 100 روپیہ قرض دیا ہے 1 مہینے کے لیے، دوبارہ جب آپ اس سے لے رہے ہیں تو چند سکے زائد لے رہے ہیں، اس نے جو اس پیسے سے فائدہ اٹھایا تو آپ 10 روپے سے زیادہ لے رہے ہیں، یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بینکوں کا جو نظام ہے سود دینے کا، یہ قطعی طور سے درست نہیں ہے۔ تو چند باتیں تجارت کے سلسلے میں بتاؤں گا۔ پہلے قرآن مجید کی آیت سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ بیع و شراء کو آپ سمجھتے ہیں ایک کی ملکیت دوسرے کے پاس جانا، آپ اپنا کوئی سامان بیچتے ہیں تو اس سے آپ پیسہ لیں گے، اپنا سامان اسے دیں گے۔ ملکیت کا منتقل ہونا، ملکیت کا منتقل ہونا پیسے کے ذریعے یا سامان کے ذریعے، کسی عوض کے ذریعے، یہی بیع ہے، ایسا جائز ہے۔ نقدہ نقد ہو، اور ایک چاہے سونا ہو دوسری چاندی ہو، لیکن نقد نقد ہو، دونوں طرف سے 1 کلو سونا 1 کلو چاندی درست ہے، لیکن نقد ہو فوراً ہو، تاخیر ہوگی تو درست نہیں ہے۔ ملکیت کا انتقال، ملکیت دوسرے کی ایک کی ملکیت دوسرے کے پاس چلی جائے، چاہے وہ پیسے کے ذریعے ہو یا سامان کے ذریعے ہو، لیکن نقد ہو، اسی کا نام بیع ہے، اور دوسرا اسے قبول کر لیتا ہے، تو بیع و شراء شرعی طور سے جائز ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی گھر نہیں چل سکتا، اس لیے کہ آپ کے گھر میں وہ سامان ہی نہیں ہے سارے جینے کے، دوسروں سے لینا ہے، اور جہاں سے آپ لے رہے ہیں اس کو بھی دوسرے گھر سے لینا ہے، بہت ساری چیزیں، تو انسانی احتیاج اور حاجت ہے بیع و شراء۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز جب ادا کر لی جائے، سے پہلے والی پوری والی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو آپ ذکر الہی کی طرف آ جاؤ۔ اے مومنوں جو ایمان لا چکے ہو، وذروا البیع، اپنی تجارت چھوڑ دو۔ تجارت میں اگر لگے ہو، ایک ہی اذان عہد رسالت میں ہوتی تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں اذان کا اضافہ ہو گیا، تو ایک تو اذان سے پہلے آنے کی فضیلت ہے، اذان ہو گئی تو قطعی طور سے آپ کی تجارت درست نہیں ہے، دکانیں بند، ساری تجارت بند، مسجدوں کی طرف آئیے۔ وذروا البیع، تجارت اپنی چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارا تجارت چھوڑ کے آنا مسجدوں کی جانب نماز جمعہ کے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ تمہاری روزی کا مالک رب العالمین ہے، وہ حکم دے رہا ہے کہ تجارت چھوڑ دو، اس تجارت میں فائدہ، عبادت کو گنوا کے تجارت میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے دور ہو کر کے، اچھا نماز کے لیے آئے تو مسجدوں میں آپ جو دیکھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، وہیں دعا مانگتے ہیں۔ مسجدوں کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تعالیٰ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، گناہوں کا جو بوجھ لے کے تیرے دربار میں حاضر ہوں میں، وہ گناہ دھل دے، وہیں سے دعا مانگتا ہے۔ یہاں آپ نے نماز پڑھی، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی آپ نے پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز آپ نے اچھی طرح ادا کی۔ آیت اب کہہ رہی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ادا کی جا چکی ہے، مسجد میں کسی کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجدوں سے نکل جائیے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں قضیت الصلاۃ، نماز کی تکمیل ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر آپ نے اعتماد کیا ہے، اس کے لیے آپ آئے، نماز ادا ہو چکی، روزیوں کے لیے نکل جائیے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو۔
اللہ تعالیٰ مسجدوں میں بیٹھنے کے لیے کسی کو نہیں کہتے ہیں کہ پیر سمیٹ کے محنت نہ کیجیے، بیٹھ جائیے، تگ و دو کیجیے، روزیاں حاصل کیجیے۔ وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مسجدوں سے جیسے آپ نکلتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں۔ وہ فضل روزی ہے جو مسجد کے دروازے پر لکھی ہوئی دعا ہے۔ رب العالمین تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تجھ سے تیری روزی مانگتے ہیں، تو ہی رازق ہے، تو ہی روزی رساں ہے۔ اب ہم روزی کے لیے نکلتے ہیں، ابھی تک گناہوں کی معافی کے لیے تیرے پاس آئے تھے، ابھی روزی کے لیے نکلتے ہیں تو مددگار ہے۔ ہمیں روزی سے نوازنا، ہمیں روزی سے نوازنا۔ اب ایسا آدمی جس نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا ہے، روزی اللہ تعالیٰ سے طلب کی ہے، وہ آدمی اپنی تجارت میں خرابی نہیں کرے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا، غلط طریقے سے جھوٹ بول کے روزی نہیں کمائے گا، اس لیے کہ اللہ سے اس نے روزی مانگی ہے، اللہ کو اس نے رازق سمجھا ہے، روزی رساں اسے سمجھا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نکل جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، آنے والی آیت وہ وہی ہے۔ آپ خطبے کے وقت تجارت کا ایک قافلہ آیا مدینے میں، تجارت کا قافلہ آیا مدینے میں، اور سارے لوگ نکل کے چلے گئے، صرف 12 آدمی بچے۔ کتنے آدمی بچے؟ آیت اتر آئی آسمان سے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ مِنَ التِّجَارَةِ۔ اے نبی، یہ لوگ جب لہو کھیل کود کا سامان دیکھتے ہیں یا تجارت کا سامان دیکھتے ہیں تو آپ کو کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے صحابہ کرام سے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے، جس کے لیے تم گئے تھے روزی کے لیے، جس سامان تجارت کی خاطر مسجد سے نکل کے بھاگ گئے، رسول کو تنہا چھوڑ گئے، صرف 12 لوگ بچے تھے۔ اگر یہ 12 بھی چلے گئے ہوتے تو قوم ہلاک ہو جاتی۔ آسمان سے ان کے لیے ڈانٹ پھٹکار آ رہی ہے، یہ قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں کے لیے جو مسجدوں کو چھوڑ کر کے بلا عبادت کی تکمیل کے نکل جاتے ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، آپ پریشان ہو کر کے مسجدوں کو چھوڑ کے مت جایا کیجیے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ، اس کھیل کود اور تماشا سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس بدلہ ہے، انعام ہے، جو روزی ہے، اور تجارت سے تمہارے بہتر ہے۔ اللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والے، روزی دینے والوں میں سب سے اچھے ہیں، ان سے زیادہ بہتر روزی کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس تجارت کے پیچھے، قافلے کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ ڈانٹ آسمان سے آئی، آیت اتر آئی، تو وہ تجارت جو ذکر الہی سے غافل کر دے، عبادت الہی سے غافل کر دے، ایسی تجارت اللہ کے ہاں مردود ہے، ایسا آدمی مردود ہے، ایسی تجارت مردود ہے، ایسی دولت مردود ہے۔ جو ذکر الہی سے غافل کر دے، عبادت الہی سے دور کر دے، وہ تجارت مردود ہے، وہ دولت مردود ہے، اس انسان کی حرکت رب العالمین کیا مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ یہ نکارت کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی نکارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت جو عبادت الہی سے غافل کر دے، ایسی تجارت مردود ہے، مقبول نہیں ہے، مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ تو اوقات نماز میں تجارت درست نہیں ہے، اوقات نماز میں تجارت درست نہیں ہے۔ ضروری ہے اپنی تجارت چھوڑ کے عبادت کی طرف آئیے، مشاغل چھوڑ کے عبادت کی طرف آئیے، نمازوں کو چھوڑ کے تجارت نہیں چلے گی۔ آیت کا مفہوم یہ ہے۔ اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، ہمارا بینکوں سے لین دین، بینک سے لین دین یا آپسی قرض کا لین دین، ایک آدمی ذاتی قرض لیتا ہے کسی مجبوری کے تحت،
تو اس پر آدمی طے کرتا ہے کہ میں اتنا پیسہ لوں گا تب دوں گا، یہ قطعی طور سے درست نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ اخوت، بھائی چارگی اور ایک دوسرے سے قربت، محبت کی بنیاد پر قرض دیتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت پوری کر لیجئے، مجھے آپ سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، میرے پیسے سے آپ اپنی تجارت کر لیجیے، مجھے واپس کر دیجیے گا۔ تو ذاتی اغراض کی خاطر آدمی کا قرض لینا، اور اس پر آدمی اگر کل قرض جر منفعتا فهو ربا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے، ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔ تو کسی کو قرض دے کے اس پہ نفع لینا سود ہے، حرام ہے۔ ایک چیزیں ہو گئی بینکوں سے ہمارا لین دین، بینک سے آپ نے لیا ہے تجارت کی خاطر، آپ کو اس میں سود بھرنا ہے، آپ نے جو تجارت کے پیسے لیے اس کا قطعی پتہ نہیں ہے کہ نفع دے گا کہ نقصان دے گا کہ ڈوب جائے گا۔ آپ نے جو اصل رقم لی ہے وہ ڈوب جائے گی کہ نفع دے گی، کس حال میں ہوگا، اور بینک والا تو آپ سے پرسنٹ متعین کر چکا ہے، اتنا لے گا ہی، چاہے ڈوب جائے کچھ بھی ہو جائے۔ تو جب تک نفع اور نقصان دونوں میں شراکت نہ ہو تب تک وہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس لیے بینکوں کے قرض پر سود قطعی طور سے درست نہیں، اس کا لین دین بھی درست نہیں ہے، اس کا لین دین بھی تجارت کے لیے بھی لینا درست نہیں ہے، اور اس پر سود دینا بھی درست نہیں، آپس کے بھی سود درست نہیں، اور سود کی بہت ساری شکلیں ہیں جو درست نہیں ہیں، جو احادیث میں اس کی پوری تفصیلات آئی ہیں، احادیث میں پوری تفصیلات آئی ہیں۔ تو تجارت کے بہت سارے آداب ہیں، چند باتیں میں بتاتا ہوں جو عام طور سے شرائط میں سے ہیں، جس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ چند باتیں میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں پہلے، دونوں فریق کی آپ کوئی چیز لین دین ہوتی ہے دونوں کی رضامندی چاہیے، بیچنے والے کی، خریدار کی، یہ دونوں رضامند ہو جائیں۔ اگر ایسی چیز پر جو جائز نہیں ہے تو جائز نہیں ہو جائے گا۔ دونوں بیچنے والے خریدنے والے سود کے لین دین پر جائز راضی ہو گئے تو قطعی طور سے درست نہیں ہے۔ جائز چیز پر راضی ہوں، جائز چیز پر وہ لینا دینا ہو، خرید و فروخت ہو، پہلی شرط ہے رضا الفریقین، دونوں کی رضامندی چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس میں دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو ایک دوسرے کا مال باطل کے ذریعے نہ کھاؤ، جھوٹ فریب سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا منکم، مگر تمہارے درمیان تجارت ہونی چاہیے، تجارت سے کھا سکتے ہو، ایک دوسرے سے لے دے کر کے تجارت سے کھا سکتے ہو، جھوٹ و فریب سے نہیں کھا سکتے ہو۔ ایک روایت بہت ہی عام ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے مال اور عزت و آبرو کے لیے کس قدر حرمت بتائی ہے۔ مقام عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت فرمائی تھی، سنائی تھی، جو آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ کہاں فرمایا تھا؟ جہاں حاضری کے بغیر حاجی کا حج نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ کے لیے حاجی وہاں حاضر ہوگا تب اس کا حج مکمل ہوگا، ورنہ حج نہیں ہوگا۔ اس مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ سوا لاکھ کے مجمع میں یہ روایت سنائی تھی جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان دماءکم، اس روایت کی روشنی میں اپنے بھائی کے مال کی حرمت کا پتہ، اس کی اہمیت، اس کا مقام وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا سارے صحابہ کرام سن لو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، بے شک تمہارا مال، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو، تین چیزیں، تمہارا خون، تمہاری آبرو، تمہارا مال، یہ تینوں چیزیں حرام ہیں۔ کس پر؟ اس کی حرمت بتائی، حرام علیکم، تم سب پر حرام ہے، ایک کا مال دوسرے پر حرام، ایک کی آبرو دوسرے پر حرام، ایک کا خون دوسرے پر حرام۔ اس کی حرمت کیسے آپ نے فرمائی؟ کحرمت یومکم ھذا، اس عرفہ کے حرام ہونے کی طرح۔ عرفہ کی حرمت جس قدر ہے، یہاں حاجی گھاس نہیں توڑ سکتا، جو نہیں مار سکتا،
جو پابندیاں اس حاجی پر ہوتی ہیں وہ تمام پابندیاں تم سب پر ہیں کہ حرمت یومکم ھذا، تمہارے اس دن کے حرام ہونے کی طرح، فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مکہ شہر کے حرمت کی طرح حرام ہے آبرو، مال اور خون۔ فی بلدکم ھذا، تمہارے شہر مکہ کی حرمت کی طرح حرام ہے۔ فی شہرکم ھذا، یہ حج کا مہینہ جس قدر حرام ہے، حرمت والا ہے، ایسے یہ حرمت تمہارے مال کی، تمہارے آبرو کی، تمہارے خون کی ہے۔ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ اعلان مقام عرفہ سے آپ فرما رہے ہیں، قیامت تک کے لیے۔ پتہ چلا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی آبرو پہ حملہ نہیں کر سکتا، مال نہیں لے سکتا، خون نہیں کر سکتا، جائز حدود میں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی حرمت کیسے ہے؟ مکہ کی حرمت کی طرح ہے۔ قیامت ہمیشہ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے گھر میں آپ کا جو بھائی ہے، آپ کا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، اس کی حرمت اسی طرح ہے، چپکے سے مال نہیں لے سکتے۔ اس کی عظمت، اس کے مال کی عظمت، اس کے آبرو کی عظمت اسی قدر ہے جیسے شہر مکہ کی ہے، جیسے عرفہ کی ہے، جیسے ذی الحج کے دن کی ہے، حج اسنوی دن کی ہے، اسی طرح کی حرمت ہے۔ مسلمانوں کس قدر عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے مال کے لیے، میں یہ روایت اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے مال کو ہم آسانی سے سمجھتے ہیں کہ اس کا مال جھوٹ بول کر کے لے لو، فریب دے کر کے لے لو، وزن کم کر کے لے لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کس قدر آپ نے اسلام میں خرابی پیدا کر دی، کس قدر اس کی حرمت کو آپ نے پامال کر دیا۔ اسلام نے جو حرمت بتائی تھی، رسول پاک نے جو حرمت بتائی تھی اور قیامت تک کے لیے حرمت تھی، کس قدر آپ نے آسان بنا دیا، کس قدر خراب کام کر دیا آپ نے، معاشرے کو کس قدر بگاڑ دیا۔ اس روایت پر اگر امت مسلمہ عمل کر لے تو یقینی طور سے امت مسلمہ کو ہدایت ملے گی، ایسے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے کہ چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے اگر ایک دوسرے کا احترام اس طرح ہو جائے تو یہ روایت میں نے بیچ میں سنا دی آپ کو۔ ایک دوسری شرط ہے دونوں راضی ہوں، پہلی شرط ہے دونوں راضی ہوں، ایک دوسری شرط ہے بیچنے والا عقل مند ہو۔ دکان پر بیٹھا ہے چھوٹا سا بچہ، اسے پتا نہیں ہے دام کیا ہے، قیمت کیا ہے، اس کی کیا ہے، آپ نے اس کو بہلا پھسلا کے لے لیا، لا یجوز، حرام علیکم، جائز نہیں ہے۔ بیچنے والا عقل مند ہو جس سے آپ بے شورا کر رہے ہیں، بوڑھا باپ ہے اس کو پتہ ہی نہیں، عقل اس کی کام نہیں کرتی، آپ نے اسے انگوٹھا لگا لیا، غیر ذمہ دارانہ کام کر دیا آپ نے۔ تو بیچنے والا عاقل ہو، شعور چاہیے اسے۔ جو بچے یتیم جن گھروں میں پل رہے ہوتے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی پرورش میں وہ بچہ یتیم پل رہا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا کوئی قریبی ہے، اسے پال رہے ہیں، آپ پرورش کر رہے ہیں۔ ادھر قرآن مجید کی آیت کر رہی ہے جب بچہ اس سن شعور کو پہنچ جائے تب اس کی وراثت اس کے حوالے کرو، وراثت کا حوالے کرنا ہے تاکہ یہ بچہ کھا کے ختم نہ کر دے، کوئی لے نہ لے اس سے۔ قرآن مجید کی آیت کہتی فَإِنْ آرَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ یہ بچے جو ابھی نابالغ ہیں، جن کی پرورش آپ کر رہے ہیں، ان کی وراثت آپ کے ذمہ ہے، آپ لوٹ کے کھا نہیں لینا، جلدی سے ختم ہو جائے یہ بچہ، بڑا ہونے سے پہلے ختم کر دیں ہم۔ آپ کو آگاہی کی جا رہی ہے، آپ اس کے مال پر ہاتھ مت ڈالیے گا، تھوڑا تھوڑا اس کو کھلائیے اور بچائیے، جب بڑا ہو جائے گا تب اس کی جائیداد اس کے حوالے کرنا ہے۔ پتہ چلا شعور کی حالت میں مال حوالے کیا جائے تو باشعور سے تجارت کی جائے، عقل مند سے تجارت کی جائے، بے عقل سے نہیں۔ آپ نے کر لیا تو درست نہیں۔ تیسری شرط ہے کہ جس کی فروخت ہو رہی ہو وہ نفع جائز ہو، جو چیز لین دین کر رہے ہیں وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، پہلے شراب تو نہیں بیچ رہے ہیں، ایسی چیز جو ممنوع ہے۔ ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام، حرام چیزوں کی بے نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے شراب کی بے کو، مردے کی بے کو، سور کی بے کو، بتوں کی بے کو۔ آپ کی کمپنی میں بت آ گئے، بیچنا درست نہیں ہے، ناجائز چیز آ گئی۔ جائز چیز کی بے کرنی ہے، ناجائز کی بے نہیں کرنی ہے۔ اسلام جس چیز کی پابندی لگتا رہا ہے مسلمانوں،
آپ کی تجارت جائز انداز میں ہونی چاہیے. اور جو بیچ رہا ہے وہ اصل مالک ہو. چوتھی شرط ہے جسے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں. آج کل دلال لگے رہتے ہیں کسی چیز کے بیچنے اور خریدار میں. اس دلال کے پاس سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے کہ اصل مالک نے اس کو بنا کے دیا ہے. اتھارٹی لیٹر جسے آپ کہتے ہیں. وہ جو بیچ کا آدمی ہے، وکیل ہے، دلال ہے، کوئی بھی ہو، اس کو اتھارٹی لیٹر ملنا چاہیے اصل ذمہ دار کی طرف سے کہ میں نے یہ چیز بیچنے کی اجازت دی ہے اس کو. جب تک یہ چیز نہیں ہو وہ بیچ نہیں سکتا. اسے خرید و فروخت نہ کی جائے، اصل مالک سے کیا جائے. اصل مالک سے کیا جائے. فروخت کرنے والا مالک ہو یا اجازت شدہ ہو. اللہ کے نبی کا یہ فرمان، لا تبع ما لیس عندک، اس چیز کی بیع نہ کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے. تم جس کے مالک نہیں ہو، مالک کوئی اور ہے، آپ بیچ نہیں سکتے. اس کی قید ہونی چاہیے. اس کی قید ہونی چاہیے کہ خرید کس سے رہے ہیں آپ، اصل مالک ہے یا نہیں. ایک شرط اور حضرت ایک صحابی ہیں عروہ بن ابو جعد البارقی، اللہ کے نبی کی طرف سے گئے بکری خریدنے. 1 دینار میں 2 بکری خریدی، ایک بیچ دیا اور ایک لے آئے اور ایک واپس کر دیا. تو وکالت لکھی ہونی چاہیے، اتھارٹی لیٹر جسے آپ کریں، سند ہونی چاہیے اس کے پاس جس سے آپ لین دین کر رہے ہیں کہ مال یا تو مالک ہے یا تو مالک نے اسے لیٹر بنا کے دیا ہے اور رجسٹرڈ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. ورنہ اس میں لا تبع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس نہ ہو اس کی بیع آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے. اور ایک شرط اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز جس میں کسی طرح کا دھوکہ نہ ہو. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الغرر، دھوکے کی بیع سے روکا. دھوکے کی بیع، کسی طرح کی بیع. آپ نے ایسی چیز بیچ دی ہے جس میں دھوکہ ہے. حمل ہے جانور کا، اس حمل کو بیچ رہے ہیں، مذکر ہوگا کہ مؤنث نہیں معلوم. سمندر کی مچھلی ہے، تالاب کی مچھلی ہے، جب تک وہ مچھلی نکال کے سامنے نہ رکھیں گے تالاب کی مچھلی نہیں بکے گی. اندازہ سے نہیں لینا ہے. کھجور، پکے ہوئے کھجور کے درخت جب آپ اتار کر کے رکھیں گے تب بکے گا. کھڑی کھیتی نہیں بیچنی ہے، کھڑا باغیچہ نہیں بیچنا ہے جس میں دھوکہ ہو کہ خریدار اگر نقصان ہوا تو مٹ جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا. شریعت چاہتی ہے نہ خریدار کا نقصان ہو نہ بیچنے والے کا نقصان ہو، کسی طرح کا نقصان دونوں کا نہ ہو. کسی طرح ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دوں کہ جو لوگ دھوکہ نہیں دیتے ان کا نتیجہ کہاں ہوگا. ہم اگر دھوکہ دیتے ہیں تو اس حدیث میں شامل نہیں ہوں گے. اور دھوکہ دینے والوں کے لیے ایک حدیث ہے، جو لوگ بھائی کو دھوکہ دے کر تجارت کرتے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار یوم القیامہ فجارا، کچھ تاجر فاجر فاسق اٹھائے جائیں گے. یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں. دنیا کے فاجروں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ، سب سے برے لوگوں کے ساتھ ان تاجروں کا سلوک، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نتیجہ کرے گا ان کا. لیکن جو سچا ہے، صدوق ہے، امین ہے، جو دھوکہ نہیں دیتا، اس کا مقام بتائیں التاجر الامین الصدوق. امین تاجر، مسلم تاجر مع الشہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا. ان کا سب سے بڑا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد انعم اللہ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء میں سے، شہیدوں میں سے، صدیقین کے ساتھ. سب سے زیادہ مقام رب العالمین اگر کسی کو دے گا تو انبیاء کو دے گا. یہ سچے تاجر کو، نہ دھوکے باز اور امین تاجر کو رب العالمین ان کا نتیجہ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کریں گے، صدیقین کے ساتھ کریں گے. اس سے زیادہ اور کا مقام ہوگا. سب سے زیادہ اعلیٰ مقام جسے حاصل ہوگا اس تاجر کو رب العالمین انبیاء کے ساتھ رکھیں گے. اس تاجر کو جس نے دھوکہ نہیں دیا، اپنے تجارت کے جو خرابی تھی اس میں، مال میں خرابی تھی وہ بتا دیا،
آگاہ کر دیا، دھوکہ نہیں دیا، اس کا نتیجہ اللہ ان انبیاء کے ساتھ رکھے گا، شہداء کے ساتھ رکھے گا، لیکن جو دھوکہ دیتے ہیں ان کی تجارت کو رب العالمین مٹا دے گا، ان کا حامان شداد فرعون کے ساتھ ہوگا، نتیجہ انتہائی فاجر لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں وہ تجارت کریں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، اور ایسی روزیاں حاصل کریں جن روزیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، اور جب تک رکھیں اللہ تعالیٰ زمین پر ایمان کے ساتھ رکھے اور حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں جو گناہ ہو چکا ہے، جو گناہ کر چکے ہیں روزی کے سلسلے میں، اس کے لیے ہم استغفار کریں، آنے والی زندگیوں میں اسلام کی طرف مائل رہیں، ہمیشہ ایمان کی طرف، اور اپنا میزان کبھی بھی غلط چیز کی طرف جانے نہ دیں، صرف اسلام ہی ہمارا میزان ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ہم فرمائے، جہاں بھی دنیا میں کہیں مسلم پریشانیوں میں ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں میں تبدیلی پیدا فرما دے رب العالمین۔ جو گناہ ہم نے کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، آج ہی سے ہمارے دلوں میں تبدیلی فرما دے، تاکہ روزی جو آئے ہمارے گھروں میں حلال روزی آئے۔ اگر حلال روزی نہیں آئے گی تو بچے بھی جن کے جسم میں حرام خون جائے گا بالکل ایسے ہی خراب ہو جائیں گے جیسے غلط خراب تیل ڈالنے سے آپ کی گاڑی کا انجن خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک روایت اللہ کے نبی کی ہے، وہ سنا نہیں سکتے۔ گاڑی کا انجن جیسے خراب ہو جاتا ہے خراب تیل ڈالنے سے، ایسے خراب روزی دینے سے نسلیں تباہ ہو جائیں گی، دل خراب ہو جائے گا، دل خراب ہونے کے بعد جسم خراب ہو جائے گا، اور دل جیسا خراب ہوتا ہے جسم خراب ہو جائے گا، ایسے ہی دین آپ کا حرام روزی کھانے سے خراب ہو جائے گا، اللہ کی ضمانت اٹھ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حلال روزی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم